إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: عما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الحجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. رواه مسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. کتاب الایمان میں ہم مسلسل وہ حدیث پڑھ رہے ہیں جس میں اسلام کو جنت کی کنجی قرار دیا گیا ہے. شہادتین کی گواہی دینا جنت میں جانے کی شرط ہے. اب چند حدیث وہ ہیں جس میں کوئی کافر جو اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. یہ ان حدیث کا مضمون ہے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کا خیال میرے دل میں ڈالا تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا: اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں. پس آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر دیا لیکن میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. تو آپ نے فرمایا: عمر کیا ہوا؟ تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا: تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میری سب خطائیں بخش دی جائیں گی. آپ نے ارشاد فرمایا: اے عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام قبول کر لینا پچھلے تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، اور اسی طرح ہجرت بھی پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور حج بھی پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی. چنانچہ یہ حدیث اس موضوع کے مضمون کی حدیث بکثرت آئی ہیں. قرآن مجید میں بھی کئی آیات میں اللہ جل جلالہ نے ایمان لانے والوں کے لیے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ہے. لیکن جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اس وقت اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری پچھلی زندگی 50 سال 60 سال جتنی گزری ہے اس میں کتنے گناہ کیے ہیں، ان کی معافی کا کیا ہوگا. چنانچہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کے بڑے مدبرین میں سے شمار ہوتے تھے، بہت ہی صاحب عقل انسان تھے، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا. اسلام لانے سے پہلے فوراً ان کو یہ خیال آیا تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور شرط لگانے لگے کہ میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس شرط پر میں اسلام لاؤں. تو آپ علیہ السلام نے تسلی دی اور فرمایا کہ اسلام لانا پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو ڈھا دے گا. 100 سال کا کافر بھی 100 سال بعد بھی اگر اسلام لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے. اس حدیث میں 2 اور چیزوں کی یہ خاصیت بیان کی گئی ہے جو کہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. ایک تو ہجرت بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے. ہجرت کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، دین پر چلنے کے لیے کسی ایسی جگہ پر جو کہ دارالکفر ہو، جہاں پر کفر کی حکومت ہو، دین پہ چلنا مشکل ہو، دین پہ چلنے نہ دیا جاتا ہو، وہاں سے نکلنا اور دارالاسلام کی طرف چلے جانا.
اپنا گھر بار چھوڑ دینا۔ چنانچہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت تو فرض تھی، اور وہ جو نہ کرتا وہ تو شدید گناہگار تھا اور اس کا اسلام قبول نہ کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر لے۔ لیکن جب مدینہ منورہ سے حضرت نکلے اور 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا تو آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب کوئی ہجرت فرض نہیں ہے۔ لیکن ابھی بھی آج بھی دنیا میں کوئی آدمی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں دین پہ چلنا مشکل ہے، دین تباہ ہو رہا ہے، تو یہ ہجرت آج بھی فضیلت ضرور رکھتی ہے کہ ایک آدمی ہجرت کرے۔ کیا کہنا ہمارے لوگوں کا کہ جو آج دوڑ دوڑ کے دارالکفر میں خود جاتے ہیں، یورپ میں اور ایسے ملکوں میں ملازمتیں تلاش کرنے کے لیے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں۔ کتنے ہیں جو ترکی سے یونان جانے کے لیے کشتیوں میں مارے جاتے ہیں، صرف دنیا کمانے کے لیے، آخرت مقصود نہیں۔ یہ تو خیال ہی نہیں کہ دین پہ چلنا سب سے بڑی اصل ہے، جس کے لوگ اپنا گھر چھوڑا کرتے تھے، اپنا وطن چھوڑا کرتے تھے، آج تو 4 پیسوں کے لیے لوگ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ ایمان کا معاملہ کیا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ عرض کروں اور اسی طرح فرمایا وَأَنَّ الْحِجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج بھی تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حج ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے، جو انسان حج کے لیے جاتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کا عاشق ہوتا ہے، اور عرفات کے میدان میں اور مینا کی پہاڑیوں کے اندر 2 کپڑے پہن کر لبیک لبیک چلاتا ہوا پھرتا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی عجز اور اپنی شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا سر پیٹتا ہے، شیطان اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ایسا ہے جس کو لازمی طور پہ بیان کر دینا چاہیے، جو کہ بڑے محدثین نے اٹھایا ہے، امام شافعی، حافظ ابن حجر وغیرہ جو دوسرے بڑے حضرات ہیں، ان سب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اسلام لانے والے مسلمان کے تو تمام گناہ معاف ہوں گے، چاہے وہ حقوق اللہ سے ہوں یا حقوق العباد سے ہوں، لیکن جو مسلمان ہے جس نے ہجرت کی یا اس نے حج کیا، کیا اس کے حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے؟ حقوق اللہ تو معاف ہوں گے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معافی دے دیں گے، تمام غلطیاں کوتاہیاں دین کی شریعت میں چلنے میں معاف فرما دیں گے، البتہ کیا حقوق العباد معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو بعض حضرات جس میں علامہ طیبی ہیں جو مشکات کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے اسلام لانے سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو اسی کے ساتھ ہی اللہ کے نبی نے ہجرت کو بھی یہاں ذکر کیا اور حج کو بھی ذکر کیا، تو اس لیے لگتا ہے کہ حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے۔ لیکن جمہور جو اکثر محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دلائل شرعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں، بالخصوص جو مالی حقوق ہیں، مالی حقوق، کسی کا مال دینا ہے، کسی کا قرض ادا کرنا ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ وہ تو کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ شہادت سے بھی قرض معاف نہیں ہوتا، تو ہجرت اور حج جو ہیں یہ بہرحال بہت بڑے اعمال ہیں، لیکن مالی حقوق جو کسی کے دینے ہیں اور جان پر کسی کے ظلم کیا ہے تو وہ حقداروں سے معاف کرانا ہی پڑے گا، وہ تو معاف کرانا ہی پڑے گا۔ اس لیے بہت فکر کی بات ہے کہ آج ہم جو ہے وہ بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں اور حج بھی کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کئیوں کو توفیق دی ہے، ہم اپنے حقوق کا بھی فکر کریں اور لوگوں کے جو حق دینے ہیں ان کو ضرور ادا کریں، کسی کا حق نہ روکیں۔ کسی کا حق روک لینا، بالخصوص کسی کے مال پر قبضہ کر لینا، یہ ایک ایسا شدید اور بڑا گناہ ہے کہ ہجرت اور حج جیسے عظیم ترین اعمال بھی ان کی معافی کا ذریعہ نہیں ہو رہے اکثر محدثین مفسرین کے نزدیک۔ تو ہم اپنے حقوق خود صاف کرائیں۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب قیامت میں اپنے رب کے سامنے ایک دوسرے سے جھگڑا کرو گے،
وقت کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ کوئی میرے آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے. 10 روپے کا ہی کوئی مسئلہ ہوگا تو وہاں کوئی چھوڑے گا نہیں. ہم اپنے مالی حقوق سارے صاف کروا لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.